علوم کا آج 24واں حصہ ہے۔ 23 حصے اس کے پہلے بیان کیے گئے۔ علم کا بیان چل رہا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب علم کے بیان کے اندر یہ باندھا کہ عقل کی عظمت اور اس کی حقیقت اور اس کی اقسام۔ عقل کا علم کے ساتھ ایسے تعلق ہے جس طرح پھل کا جو تعلق ہوتا ہے وہ درخت کے ساتھ ہوتا ہے، یا جس طرح روشنی کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح نگاہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ آنکھ کے ساتھ ہوتا ہے، نگاہ کی نسبت آنکھ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اسی طرح عقل کی نسبت اور عقل کا تعلق جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دنیا اور آخرت میں سعادت کا وسیلہ ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو اللہ نے معزز نہ بنایا ہو، شرف اس کو نہ بخشا ہو، اس کو عزت عطا نہ کی ہو؟ تو یہ چیز ایسی ہے جو دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے، تو اس واسطے اللہ کریم جل جلالہ نے اس کو بڑا معزز بنایا ہے، اس کو بڑی عزت دی گئی، بڑا مشرف اس کو بنایا گیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک لے کے آئے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، کہتے ہیں کہ شیخ جو ہوتا ہے بڑی عمر کا شخص، اس کا جو تعلق ہے قوم کے اندر ایسے ہوتا ہے جس طرح نبی جو ہوتا ہے وہ امت کے اندر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جو تعلق امت کے اندر ہے، جو مقام ہے، اسی طرح جو شیخ ہوتا ہے اس کا مقام قوم کے اندر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سبب ہے کہ شیخ کا قوم کے اندر جو مقام ہے، کہتے ہیں یہ کثرت مال کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کا جو بڑھاپا ہے وہ اور قوت زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوتا، فرماتے ہیں کہ بلکہ اس وجہ سے اس کا مقام ہوتا ہے کہ اس کا تجربہ اور عقل جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں اس وجہ سے اس کا جو مقام ہے وہ قوم کے اندر بلند رکھا گیا، صرف اس کے تجربے کی بنا پر۔ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث پاک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب کی پہچان کو حاصل کرو، ایک دوسرے کو عقل کی استعمال کی تلقین کرو۔ یہ باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو تلقین کرو، دوسروں کو کہو کہ وہ کیا کریں، اپنے عقل کا استعمال کریں۔ اور اللہ کریم جل جلالہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور جن امور سے روکا، ان کی پہچان کو حاصل کرو۔ اب پہچان تب ہی حاصل ہوگی جب ہم عقل کو استعمال کریں گے کہ اللہ کریم نے کن کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا، کن کن چیزوں سے ہمیں کیا کیا، منع کیا، تو ان سب کا جو تعلق ہے وہ انسان کی عقل کے ساتھ ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، عقل مند وہ ہے جو اللہ کے کلمات کو، اللہ کے فرامین کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا سرکار مدینہ علیہ السلام نے، اگرچہ اس کی شکل و صورت اچھی نہ ہو، بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی شکل و صورت اچھی ہے وہی بڑا سیانہ ہے، وہی بڑا ذہین ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے فرامین کو ماننے والا ہو، اگرچہ اس کی شکل و جو صورت ہے وہ اچھی نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاہل وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اگرچہ دیکھنے میں خوبصورت اور اس کا مقام جو ہے وہ بلند ہو، اگرچہ اس کا مقام بلند ہو، دیکھنے میں حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو، لیکن اگر اللہ کے فرامین کو نہیں مانتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ شخص جاہل ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم جاہل اور عقل مند کن کو سمجھتے ہیں، کہ کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہم جاہل لفظ کا اطلاق کرتے ہیں کہ فلاں شخص جاہل ہے، فلاں شخص جاہل ہے، فلاں شخص جاہل ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہمارا کام نہ مانے ہم اس کو جاہل بنا دیتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، اللہ کے فرامین کو نہیں مانتا، وہ جاہل ہے، چاہے کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو۔ اور اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگرچہ وہ حسین و جمیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ کیا ہوگا، جاہل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر، سب سے پہلے عقل کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا آگے بڑھ جاؤ،
تو وہ آگے بڑھی عقل، پھر فرمایا کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قسم اٹھائی، فرمایا کہ مجھے اپنی ذات عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی ایسی مخلوق نہیں پیدا کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ معزز ہو۔ اللہ کریم نے سب سے زیادہ عزت اسی چیز کو عطا کی، عقل کو، اور اللہ نے قسم اٹھائی کہ اس سے بڑھ کر میں نے کسی چیز کو معزز نہ بنایا۔ اور آگے اللہ کریم جل جلالہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں تیرے سبب سے پکڑوں گا، تیری ہی وجہ سے کیا کروں گا، عطا کروں گا، تیرے سبب سے ثواب دوں گا اور تیری ہی وجہ سے کیا دوں گا، عذاب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے کیا کیا، ایک شخص کی تعریف بیان کی کچھ لوگوں کے سامنے، تو کیا ہوا، تو انہوں نے اس میں مبالغہ کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو تعریف اس کی بنتی تھی اتنی تعریف نہ کی گئی، بلکہ اس تعریف کی حد کو بڑھایا گیا، کراس کیا گیا، اور تعریف کے اندر زیادتی کی گئی۔ جو تعریف تھی اتنی نہ کی گئی، تعریف بہت زیادہ کی گئی، اور ایسی تعریف کی گئی جو ان پہ صادق نہیں آتی، جو چیزیں، جو اچھی خصلتیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی وہ بھی بیان کی گئی۔ تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی عقل کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگ تعریف بیان کر رہے ہیں اور تعریف میں مبالغہ کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم عبادت میں اس کی جو ہے نا محنت کو دیکھ رہے ہیں اور نیکیاں اس کی بیان کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسی بات فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی عقل کے متعلق پوچھتے ہیں؟ ہم تو کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان کی عبادت کے اندر جو انہوں نے محنت کی ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بندوں کو ان کی عقلوں کے اندازے پر اللہ کریم جل جلالہ اپنی بارگاہ میں ان کو قرب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص فضیلت عقل جیسی کمائی نہیں کرتا۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک بندے کی عقل کامل نہ ہو جائے بندے کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا۔ عقل جب بندے کی کامل ہوگی تب بندے کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب تک عقل نہیں کامل ہوگی اس وقت تک نہ بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے نہ بندے کا دین درست ہوتا ہے۔ ایمان اور دین کی درستگی اور ان کو کامل کرنے کے لحاظ سے عقل کا جو ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ تو ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک انسان اپنے اچھے اخلاق کے باعث روزہ دار اور رات کو عبادت کے لحاظ سے کھڑا ہونے والے کا درجہ پاتا ہے اپنے عمل کے لحاظ سے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد کیا فرمایا کہ اخلاق کی وجہ سے دن کو جو روزہ رکھنا ہے اور رات کو جو قیام کرنا ہے جو ثواب ان کو ملتا ہے وہ اچھے اخلاق والے کو ملے گا، اس کا یہ مطلب۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے اچھے اخلاق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک اس کی عقل کامل نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ تکمیل عقل کے وقت اس کا ایمان جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کا کامل و اکمل تب ہوتا ہے جب اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے، کامل ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ اور سرکار فرماتے وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے اور اپنے دشمن شیطان کی بات نہیں مانتا۔ اس وقت بندہ ایسے مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی فرما برداری اس کے فرامین کو ماننے والا ہوتا ہے، اور اپنا جو دشمن ہے شیطان اس کی کوئی بات بھی بندہ ماننے والا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار کیا فرماتے ہیں ہر ایک چیز کا ستون ہوتا ہے، فرمایا مومن کا جو ستون ہے وہ اس کی عقل ہے، فرمایا وہ عقل جو ہے پس اس کی عقل کے مطابق اس کی عبادت ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں سنا گناہگار جب جہنم کے اندر جائیں گے تو جہنم کے اندر گناہگار کیا کہیں گے، کاش ہم سنتے، ہم سمجھتے، ہمارے پاس اتنی عقل ہوتی، ہم سمجھتے تو ہم
کبھی بھی ان جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. تو جہنم کے اندر رہنے والے لوگ بھی تمنا کریں گے کاش ہم سمجھتے، مطلب کاش ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے پوچھا تم لوگوں میں سرداری کس چیز کے اندر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سرداری جو ہے وہ عقل کے اندر ہے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا سرداری کس چیز میں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سرداری عقل کے اندر ہے. اور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا تو ملائکہ کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ سرداری جو ہے وہ عقل کے اندر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے زیادہ سوال کیے گئے. سرکار سے جب زیادہ سوالات کیے گئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو بے شک ہر ایک چیز کی سواری ہوتی ہے. فرمایا انسان کی جو سواری ہے وہ اس کی عقل ہے. فرمایا کہ تم میں سے رہنمائی اور حجت کی پہچان کے حوالے سے سب سے اچھا وہ شخص ہے. فرمایا حضور فرماتے ہیں جو عقل کے اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ کیا ہو افضل ہو، جس کی عقل کیا ہو کامل و اکمل ہو. اللہ اکبر اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں شخص بہادر ہے، فلاں شخص بہادر ہے، فلاں ایسے لڑا، فلاں ایسے لڑا، فلاں نے ایسے کسی کو کیا کی شکست دی، نیچے بچھاڑا، تو فلاں بڑا جو ہے کیا ہے بہادر ہے، فلاں آدمی بڑا تجربہ کار ہے. تو اس قسم کی ان کی بہادری کی تعریفیں اصحاب رسول نے غزوہ بدر والوں کے متعلق کی. غزوہ بدر کے اندر جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی بہادری کی تعریفیں اصحاب رسول نے کی. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا علم؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے عقل کے مطابق جہاد کیا ہے. اللہ اکبر. یہ جتنے بھی تجربہ کار ہیں میدان جہاد کے اندر کسی کو شکست دینی، کسی پر ضرب لگانی، کسی کو نیچے گرانا، یہ تو سارا عقل کا ہی کیا کہتے ہیں عقل کا ہی تو استعمال ہے. تو سرکار نے فرمایا انہوں نے عقل کے مطابق جہاد کیا. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا انہوں نے عقل کے مطابق کیا کیا جہاد کیا. اور آگے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا، فرمایا کہ بندہ مومن جب اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو نیتوں اور عقلوں کے مراتب کے لحاظ سے اللہ ان کو کیا دے گا اجر و ثواب عطا کرے گا. عقل کے مرتبے کے مطابق اللہ کریم جل جلالہ کیا کرے گا ان کو ثواب عطا کرے گا. ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے عقل کے ذریعے اللہ کی عبادت میں خوب کوشش کی اور انسانوں میں مومنوں میں اپنی عقلوں کے مطابق کیا کی کوشش کی. اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ فرمانبرداری کرنے والا وہ شخص ہے جو عقل میں سب سے زیادہ کیا ہو بڑھ کر ہو. جس کی عقل سب سے زیادہ کامل ہوگی وہی کیا ہوگا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی فرمانبرداری کرنے والا ہوگا. اللہ اکبر اللہ. ایک اور روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. فرمایا مومن جو ہے ان کا آلہ جو ہے ان کی عقل ہے. اور فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ستون ہوتا ہے. مومن جو ہے فرمایا ان کا جو ستون ہے وہ عقل ہے. اور ایک روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی سواری ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں مومن کی جو سواری ہے وہ اس کی کیا ہے عقل ہے. اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں سب سے پسندیدہ مومن کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری رہنے کے لحاظ سے فرمانبرداری کرنے کے لحاظ سے تیار رہتا ہے. فرمایا کہ اس کے بندوں کی خیرخواہی کرتا ہے اور اس کی عقل کیا ہوتی ہے کامل ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا تم میں سے اس شخص کی عقل مکمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. خوف خدا رکھنے والا جو شخص ہے اس کی عقل کیا ہے سب سے زیادہ کامل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
اللہ کریم جل جلالہ جن باتوں کا حکم دے، جن چیزوں سے منع کرے، اس پر نظر رکھنا، عقل میں ان چیزوں کو لینا، فرماتا ہے کہ یہ سرکار فرماتے ہیں یہ بہت بڑا ثواب ہے، اگرچہ وہ شخص نفل پڑھنے میں تم سے زیادہ کیا ہو، کم تر ہو، تم سے کم تر ہو، اگرچہ نوافل کے لحاظ سے اس کی عبادت کم ہو، لیکن جب اس کی عقل کامل و اکمل و سلامت ہوگی اور اللہ کے احکامات کو جاننے والا اور جن چیزوں سے اللہ کریم نے منع کیا ہے اس سے رکنے والا ہوا، تو اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر اس کا مرتبہ اور مقام بنسبت نوافل پڑھنے والوں سے بھی کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔